علی بھی آج کا پہلا سوال ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جاوید احمد غامدی صاحب کے 3 منٹ کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہے جس میں وہ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے فتوحات مکیہ کی ایک عبارت پیش کر رہے ہیں جس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری ہے۔ ایک گروہ اسے غامدی صاحب کا عقیدہ قرار دے کر غامدی صاحب کو گالیاں دے رہا ہے تو دوسرا گروہ غامدی صاحب کے دفاع میں ابن عربی کو مطعون کر رہا ہے۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف بھی آنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں ورڈکٹ اس کے اوپر دے دیتا ہوں کہ یہ دونوں گروہ ہی افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ ایک گروہ ہے وہ غامدی صاحب کو نعوذ باللہ واجب القتل قرار دے رہا ہے تو دوسرا ان کی طرف دفاع کر رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی جو سچویشن ہے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے، جس پہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں، وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس قسم کے ویڈیو کلپس یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ کلپ جس نے بھی اپلوڈ کیا اس کی بیوقوفی تو تھی، خواہ اس نے کسی پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ کیا۔ بعد میں جو علماء اس کلپ کو لے کر غامدی صاحب کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں وہ بھی دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے۔ حالانکہ غامدی صاحب اس کلپ کے اندر اپنی بات کوٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ محی الدین ابن عربی المتوفی 638 ہجری بمطابق 1140 عیسوی، جو آج کل ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے ہیں، ان کی عبارت کو وہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غامدی صاحب کا ایک سٹائل ہے کہ وہ اپنے مخالف کی بات کرتے ہوئے بھی اس کا نام اتنے احترام کے ساتھ لیتے ہیں گویا کہ نیا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کو اپنا بزرگ مان رہے ہیں۔ اگر وہ پوری ویڈیو دیکھی جائے جو آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اسلام اور تصوف یہ اس کا مین ٹاپک ہے۔ غامدی صاحب بنیادی طور پر تصوف کو ہی کنڈیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسٹسزم ایک ریلیجن ہے پیرلل ٹو اسلام۔ تصوف کو وہ اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھتے ہیں۔ اس پر ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں اور ان کی تقاریر بھی گواہ ہیں، لہٰذا ان سے تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ محی الدین ابن عربی کی تعریف کریں گے۔ بیسیکلی وہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنے سٹرکٹ ہیں غامدی صاحب کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کشف، کسی الہام کو درست نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب۔ کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں، اتنے پورشن میں کوئی شک نہیں، اس میں یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ تو یہ غامدی صاحب تو کشف، الہام کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو میں نے غلام احمد قادیانی کو کیوں پیغمبر کے طور پر ماننا ہے؟ حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ اپنے زوم میں اس کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ میں آج اس میں نہیں پڑھوں گا، میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو جو شخص ختم نبوت میں اتنا غلو کرتا ہو، اب غلو ہو گیا نا،
کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کو بھی ختم نبوت کے منافی سمجھتا ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ قادیانی کو صحیح سمجھتا ہے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے محی الدین ابن عربی کی عبارت پڑھی. تو ابن عربی المتوفی 638 ہجری کو اگر وہ کوٹ کر رہے ہیں تو بیسیکلی مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھی غلام احمد قادیانی نے جو یہ جھوٹ پہ مبنی دعویٰ کیا ہے ان کے نزدیک اس کی جو جڑیں ہیں وہ ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے. تو وہ آدھی عبارت ان کی اٹھا کے لوگ ان پہ چڑھ دوڑے کہ دیکھیں جی یہ تو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نعوذ باللہ ابن عربی کا سہارا لے رہا ہے، حالانکہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. تو وہ پورا کلپ دیکھ لیتے، ان کی ٹون دیکھ لیتے، اس میں انہوں نے کہا حالانکہ ہم ختم نبوت کا معنی یہ نہیں لیتے جو ابن عربی لے رہا ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے، یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا. وہ جملے چھوڑ دیے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ تو قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں جی یہ بندہ اعلانیہ کیوں نہیں یعنی قادیانیوں کو کافر کہتا. اس دن سے ڈر جائیں جس دن غامدی صاحب اعلانیہ وہ جملے بولنا شروع کر دیں جو آپ لوگ ان سے اگلوانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ لوگ بھی نہیں بچیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کی جو بدعقیدگیاں ان کی کتابوں میں ہیں، جو ان کے ماننے والے اسی طریقے سے من و عن قبول کرتے ہیں اکثریت. چشتی رسول اللہ حش بہشت کی عبارت میں نے کئی دفعہ بتائی ہے. اسی طریقے سے کشف المحجوب کی کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں. خود ابن عربی کی کتابوں میں فصوص الحکم کے اندر اور فتوحات مکیہ کے اندر کئی ایک عبارتیں توحید کے حوالے سے جو انہوں نے من پسند رزلٹ نکالے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو گول مول کر کے. وہ کہتے ہیں پھر ان سب کو میں ایک لاٹھی سے ہانکوں گا. تو انہوں نے موقف یہ اڈاپٹ کیا کہ میں صرف عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں، ان کے قائلین پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا. ہاں یہ ان کو بتاؤں گا کہ یہ عقیدہ کفری ہے. اور سر یہ میری ان تک میسیج بھی پہنچ چکا ہے، چونکہ آج کل پاکستان میں نہیں، ورنہ میں ان سے خود بات کر لیتا. بہرحال ان کے قریبی جو دوست ہیں ان کو میں نے کہہ دیا، انہوں نے امید ہے میرا میسیج ان تک پہنچا دیا ہوگا. اور یہ بات انہوں نے اعلانیہ کئی دفعہ کی ہے کہ میں اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی شخص کے کلیم کو جو نبی ہونا کلیم کرے یہ عقیدہ کفریہ سمجھتا ہوں. نہ کوئی روحانی نبی، ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے. اب اگر اس نوعیت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کافر کہیں، اس کے ماننے والوں کو کافر کہیں. تو سر ہم اس پہ ایک الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں جن 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے بائی نیم، جس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے المحند علی المفند لکھی اور ان ساری کفری عبارتوں کو جسٹیفائی کیا اپنے بابوں کو بچانے کے لیے. تو کیا یہ مخالفین جو غامدی صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں یہ جرأت کریں گے کہ یہ کہیں بائی نیم کہ چونکہ المحند میں جن 4 علماء کا دفاع ہوا ہے ہمارے نزدیک وہ گستاخ ہیں، اس لیے کہ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا بائی نیم، لہٰذا ان گستاخوں کا دفاع کرنے والے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے سب کے سب کافر ہیں. کہیں کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ ڈرتے ہیں آئے مائشہ شروع کر دیں گے. تو غامدی صاحب کا یہ مسئلہ ہے. میں غامدی صاحب کے اس نظریے کے صحیح یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو پھر جب اس درجے تک ایک بندہ ختم نبوت کے حوالے سے ڈسکشن کرتا ہو، اس کے اوپر یہ بلیم لگانا، آپ نے الزام لگانا ہے تو کوئی اور لگائیں. یہ تو الزام اسی طریقے سے ہے کہ آپ عمار ابن یاسر کے اوپر جو ہے ناسبی ہونے کا الزام لگا دیں، اور مروان بن حکم کے اوپر آپ رافضی ہونے کا الزام لگا دیں. یہ اس لیول کی ایک چیز ہے. الزام وہ لگائیں جو فٹ اینڈ بیٹھتا ہو کسی میں. جو بالکل دوسری ڈاکٹرن کے اوپر چل رہا ہو اس کے اوپر تو الزام نہ لگائیں کہ وہ
غلام احمد قادیانی دجال کو صحیح نعوذ باللہ مانتا ہے یا اس کے پیروکاروں کو وہ صحیح مانتا ہے، تو بار بار اعلان کر رہے ہیں. بلکہ اب حالیہ پھر انہوں نے امریکہ میں ایک ریڈیو پروگرام کے اندر جس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی اس میں انہوں نے دوبارہ اظہار کیا ہے کہ بھئی میں تو ختم نبوت کو ماننے والا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے I don't know should I ask this question or not وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں مانتے. استغفر اللہ، میرے نزدیک تو اس معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے نزدیک تو وحی، الہام، نبوت، کشف ہر چیز ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں نا اس طریقے سے بولو گے تو ہم مانیں گے. تو سر اس طریقے سے آپ سے بھی ہم بلوانا شروع کریں تو آپ بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو غامدی صاحب نے چونکہ اپنی ایک ڈاکٹرن بنائی ہے کہ میں جورسڈکشن نہیں رکھتا، ان کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی خود کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہے. ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کفری ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا توحید؟ تو کیا پاکستان میں توحید کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے والے، قبروں سے، بابوں سے، مردوں سے مانگنے والے، ٹریکٹ مانگنے والے، ان کی تکفیر ان کے اپنے علماء کرتے ہیں؟ کبھی بھی جرات نہیں کرتے. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے منہ کھول کے کہہ دینا کہ یار وہ یہ کہہ دینا کیا فرق پڑتا ہے. وہ یہ کہہ دے گا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں غامدی صاحب. تو میرا خیال ہے ان کی زبان کو اس حوالے سے بند رہنے دیں، ورنہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اچھا یہ ساری گفتگو میں کوئی غامدی صاحب کے دفاع میں نہیں کر رہا، میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں ایسے کر رہے ہوتے. اور دوسرا علماء نے جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کی بات کی ہے، ان علماء کو میں نے باقاعدہ فون کر کے کہا کہ سر آپ لوگ پلیز رحم کھائیں، یہ اس طرح نہیں ہے. اور انہوں نے 20-25 سال پہلے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو آج ویڈیو میں آ رہی ہیں. وہ تو کلیئر کٹ عقیدہ یہ والا رکھتے ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ تو ابن عربی کی عبارت کو کنڈیم کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑی غامدی صاحب کی بھی کلاس ہو جائے. دیکھیں جی، جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے نا، المتوفی 638 ہجری، مجھے ذاتی طور پہ ان کے عقائد اور نظریات سے اختلاف ہے. بال غامدی صاحب کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں تو غامدی صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی. انہوں نے اپنے حق میں ابن عربی کو اپنے نظریے کے طور پہ نہیں پیش کیا، بلکہ ابن عربی کے نظریے کا رد کیا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کا جو جھوٹا دعویٰ ہے اس کی بنیادیں ابن عربی نے پرووائڈ کی ہیں. لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرہان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی. میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دی ہے ایک اپنے ہمارے کامن دوست ہیں ان کے تھرو، کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے. فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں جو کتاب و سنت کے منافی ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو محدثین نے جھوٹی حدیثیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. موضوع روایتیں ضعیف تو کثرت کے ساتھ ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ علیحدہ، لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہرہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں. یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی، نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ
میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے، میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے، بڑی مشکل سے 1 ٹن کا حسن ظن رکھیں نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تہمت لگائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے، جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آج میرا ٹاپک نہیں وہ۔ اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے جو ایٹ لیسٹ جو اہل کتاب ہیں، خصوصاً کرسچنز، اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی امام مہدی کے پیچھے۔ تو ابن عربی بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، اس کا آپ ٹاپک بھی دیکھیں، ہیڈنگ دیکھیں، کنکلوژن دیکھیں، وہ بیسیکلی نزول عیسیٰ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چیز ختم نبوت کے منافی ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے 8 یا 10 لائنیں لکھی ہیں۔ غامدی صاحب نے شروع کی لائنیں پڑھ دیں، اس کے بعد تو ظاہر لوگوں کو غصہ آئے گا، تو اس کے بعد جو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ بھی اور پیغمبر آئیں گے، پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کا نظریہ ہے۔ امت نے رسول اللہ کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کیا اپنے زمانے میں، اگر وہ کھل گیا، اگر چھپا رہا تو علیحدہ بات ہے۔ تو ابن عربی سے لاکھ اختلافات، لیکن صوفیاء بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جی با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ اللہ کے بارے میں تو دیوانگی چل جائے گی، جو چلی اس کی، منصور الحاج کی بھی چل گئی، ان کی بھی چل گئی، لیکن رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کی ہوتی نا تو ان کی گرفت اس زمانے میں ہو جاتی۔ بہرحال جن کی اس وقت پکڑ نہیں ہوئی ہے، چھپ چھپا کے رہے یا ان کی کتابوں میں تعریف ہو گئی، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی بزرگ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ان کی عبارات اور کتابوں پہ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے ہم کتابوں اور عبارات پہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ توہین ہو جائے گی بزرگوں کی، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کا کیسا عشق رسول ہے کہ دوسرے گستاخوں کے خلاف تو فوراً بھڑکتا ہے، اور اپنوں کا اگر کوئی بات آ جائے تو آپ کمزوری ایمان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال غامدی صاحب کے خلاف جو اس وقت اس حوالے میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والی عبارت کو کہا یہ صراحتاً کفریہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ کتابوں میں تعریف ہوئی ہے، یہ بزرگوں کی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی ہے، ہمارا تو مقدمہ انہوں نے مان لیا، باقی لوگ بھی مانیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں، کیونکہ جب ایک چیز کفریہ ثابت ہوگی تو اب کفریات کو چھاپنے والے، اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے وصول کرنے والے، وہ سارے کے سارے پھر وہ حلال رزق کھا رہے ہوں گے، دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پوری گفتگو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اور دونوں پارٹیوں کو اپنے اپنے موقف سے جو غلط باتیں ہیں رجوع کریں، اور جو صحیح بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ علمی طور پہ بیان کریں، فتوی بازی نہ کریں، اور کسی کے لیے زندگی یہاں پہ اجیرن نہ کریں۔